27ویں ترمیم کی گئی ہے، اس ترمیم میں بہت سے امور متنازع ہیں، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر بھی اس سے قدغن عائد ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ قرآن و سنت سے متصادم بات اس 27ویں ترمیم میں آئی ہے وہ یہ کہ صدر مملکت اور جو فوج کے جو اعزازی عہدے ہیں، فیلڈ مارشل، اور جو 2 نئے عہدے پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہر قسم کی تعزیری قانون کے تحت، کسی بھی فوجداری قانون کے تحت ان کو تا حیات ان پر کوئی مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا، اور نہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کی کوئی نظیر کم از کم میرے علم میں دساتیر عالم میں نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو صدر مملکت کو تحفظ دیا گیا ہمارے سن 1973 کے آئین میں، وہ بھی ہمارے نظر میں قابل اعتراض تھا، اور ہمارا اعتراض قابل اعتراض ریکارڈ پر ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر صدارت کے دوران کوئی تعزیری مقدمہ جاری ہو تو اس کو اس کے مدت صدارت کے دوران اس پر مقدمہ نہیں چلتا تھا، لیکن گواہیاں سب بلاک کر لی جاتی تھیں، اور اگر وہ جب وہ صدارت سے معزول ہو تو پھر اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا، اور یہی ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اس 27ویں ترمیم میں تا حیات اس کو استثناء دے دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کریمہ، خلفاء راشدین کے عمل، خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، اور اسلامی تعلیمات اور عدل و انصاف، ہر اعتبار سے یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر بھی آپ حضرات کو کوئی مطالبہ پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابھی کچھ عرصے پہلے ایک قانون منظور ہوا ہے جو ابھی فی الحال اسلام آباد کی حد تک نافذ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی قابل سزا جرم ہے، اور اس میں نکاح کرنے والے کو، کرانے والے کو، یہاں تک کہ نکاح خواہ کو بھی سزا دی جائے گی اگر اس نے 18 سال سے کم عمر کے لڑکے لڑکی کی شادی کی۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے کہ اس کا قرآن و سنت سے کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے بارے میں بھی کوئی متحدہ موقف اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں نافذ ہوا تھا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دوں کہ بعض اوقات ٹرانسجنڈر کا جو لفظ ہے اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خنثی کا مرادف ہے، حالانکہ یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو مغرب کے لوگوں نے گھڑی ہے، اور اس کا خنثی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کے لیے آزاد ہے کہ وہ اپنے آپ کو مذکر سمجھے یا مؤنث سمجھے، تخلیقی اعتبار سے وہ کچھ بھی ہو، لیکن وہ اگر ایک بظاہر مذکر ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تو مؤنث ہوں تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اور مغربی دنیا میں انسان کی بہت سی صنفیں بنا دی گئی ہیں جو LGBTQ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس قانون کو 2018 میں منظور کیا گیا تھا، اور وفاقی شرعی عدالت نے اس کو اسلام کے خلاف قرار دیا، لیکن حکومت نے اس کے خلاف اپیل دائر کر دی، اور وہ اپیل ابھی تک پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ کے چیئر بینچ میں۔ البتہ یہ سننے میں آیا ہے کہ سینٹ کی کوئی کمیٹی اس کی، لیکن اگر ٹرانسجنڈر ایکٹ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ لہذا اس بارے میں بھی
آپ سب حضرات کو ایک موقف، متحدہ موقف اختیار کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کی طرف سے بار بار اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ملک میں نفاذ شریعت کے لیے آئینی جد و جہد ہی ایک واحد طریقہ ہے، اور مسلح جد و جہد کا نہ صرف یہ کہ کوئی اس کے اندر فائدہ نہیں، بلکہ شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ مسلح بغاوت کی جائے ریاست کے خلاف۔ اس بات کا ہم بار بار علماء کرام کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے۔ آج پھر ہمیں چاہیے کہ اس موجودہ حالات میں، جبکہ دہشت گردی کا ایک طوفان ملک پر مسلط ہے، کبھی اسلام کے نام پر، کبھی صوبائیت کے نام پر، اس کے بارے میں بھی ہم کوئی متحد موقف اختیار کریں۔ اسی طرح اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان صورتحال کشیدہ ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کرام کو ایک متحد موقف اختیار کرنا چاہیے، اور ایک ایسا پیغام ساری امت کو اور حکومت کو، دونوں حکومتوں کو دینا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم دونوں برادر ملکوں کے درمیان ممکنہ جنگ کے خطرات کو روک سکیں۔ اسی طرح دینی مدارس کا مسئلہ بھی سال سال سے لٹکا ہوا ہے۔ ایک قانون منظور ہوا تھا جو وفاقی دارالحکومت کے لیے نافذ کیا گیا کہ مدارس کو اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہیں تو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کرائیں اور چاہیں تو وزارت تعلیم کے تحت۔ لیکن اس قانون کے منظور ہونے کے باوجود، جو ایک معاہدے کی بنیاد پر منظور ہوا تھا، مدارس کے راستے میں رجسٹریشن کی راستے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں بھی آپ حضرات کو ایک متفقہ موقف اختیار کرنا ہے، کیونکہ مدارس کی آزادی اور خود مختاری یہ ہمارے ملک کے دینی اور دنیاوی مستقبل کے لیے ناگزیر چیز ہے۔ اگر دینی مدارس کو پابند کیا جائے، حکومت کے ماتحت قرار دیا جائے، تو یہاں سے حق گو علماء کا پیدا ہونا یہ ایک مشکل بن جائے گا۔ لہذا اس بارے میں بھی ہمیں اپنا کوئی موقف متحدہ طور پر پیش کرنا ہے کہ 1973 کے آئین میں اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی دفعہ 227 میں یہ قرار دیا گیا کہ ملک میں تمام قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا جائے گا اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ اس غرض کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل کی گئی، اور وہ سال سال سے محنت کرنے کے بعد اس کی سفارشات قوانین کی تبدیلی کے سلسلے میں الماریوں میں پڑی ہوئی ہیں، اور دستور کے مطابق ان کو پارلیمنٹ میں پیش ہونا تھا، وہ پیش نہیں ہوئی۔ تو ایک تجویز یہ ہے کہ ہمارے اس اجتماع سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ ان سفارشات کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے اور ان کے مطابق قانون سازی کی جائے۔ یہ بات بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ اس کام کے لیے قائم کی گئی تھی کہ ہر شہری کو یہ بنیادی حق دیا گیا تھا کہ رائج شدہ قوانین میں جو قانون قرآن و سنت کے خلاف ہو اس کو ان عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا، اور دستور میں یہ بات درج ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے اندر تین علماء جج ہوں گے، لیکن سالہ سال سے یہ دستوری تقاضا یہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے،
اور علماء کرام، اس کے علماء کرام میں کہ ججوں کا کوئی تقرر اس دوران سال سے نہیں ہوا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس میں جو درخواستیں یا اپیلیں آنی چاہیے تھیں وہ اس وجہ سے مؤخر ہیں کہ علماء ججوں کا ہی فقدان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اہلا وسہلا۔ اس کے نتیجے میں چونکہ ججوں میں علماء کرام شامل نہیں ہیں تو بعض اوقات غلط فیصلے بھی آ جاتے ہیں، اور چونکہ امت کا اس پر اعتماد نہیں علماء ججوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس میں درخواستوں کی بھی قلت ہے اور وہ زیر التوا پڑی ہیں۔ تو ایک گزارش یہ ہے کہ اس اجتماع کی طرف سے یہ مطالبہ پیش کیا جائے کہ وفاقی شرعی عدالت میں آئین کے تقاضوں کے مطابق علماء مقرر کیے جائیں، اور شریعت اپیلیٹ بینچ میں بھی وہ علماء جن کی صلاحیت کا معیار آئین کے اندر موجود ہے اس کے مطابق ان کا تقرر کیا جائے۔ تیسری بات جو اس وقت پیش نظر ہے وہ یہ کہ 26ویں ترمیم آئین کے اندر جب ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کاوش سے یہ اضافہ کیا گیا کہ ملک کو سودی معاملات سے 1 جنوری 2028 سے سود سے بالکل پاک کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی خوش آئند ترمیم تھی جس کا، لیکن اس دوران ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس ترمیم کے تقاضوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وزارت قانون کی طرف سے ایک خط لکھا گیا اور اس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ ان بینکوں کو اس ترمیم کے تقاضوں سے مستثنی رکھا جائے، یعنی ان کو سودی معاملات جاری رکھنے کی گنجائش دی جائے جس میں کسی غیر ملکی کی شیئر ہولڈنگ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے بینک، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک اور بڑے بڑے جتنے بینک ہیں اس میں کچھ غیر ملکی شیئر ہولڈرز کی حصہ داری موجود ہے، اور اب اس وزارت قانون کی تجویز کے مطابق یہ بات بابوسوخ ذرائع سے معلوم ہوئی ہے کہ ان تمام بینکوں کو سود کا نظام جاری رکھنے کے لیے ترمیم کے تقاضوں سے مستثنی کر دیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ 2029 سے جو سود کو ختم کرنے کا دستوری تقاضا تھا اس کو ان رکاوٹوں کی وجہ سے پامال کیا جا رہا ہے، اور عذر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس میں چونکہ غیر ملکی افراد کی شیئر ہولڈنگ ہے لہذا اس ہمارے کچھ بین الاقوامی معاہدات کی وجہ سے ہم ان کو سود سے پاک نہیں کر سکتے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی کمپنی یا تجارتی ادارہ جب کسی ملک میں قائم ہوتا ہے تو وہ اس ملک کے قوانین کا تابع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی غیر ملکی بینک وہ غیر سودی بینکاری کرتے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ایک قانون کی مسلم حقیقت ہے جس پر سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں
کہ جو بین الاقوامی معاہدات ہیں وہ جب تک پارلیمنٹ پہ پیش ہو کر قانون کا حصہ نہ بن جائیں اس وقت تک ان کو قانونی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا ان معاہدات کی بنیاد پر بڑے بڑے بینکوں کو، سارے بڑے بڑے بینکوں کو اس ترمیم کے تقاضوں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مرادف ہے۔ قرآن کریم نے سود نہ چھوڑنے پر جس جنگ کا اعلان کیا ہے اس کو دعوت دینے کے مرادف ہے۔ اس پر بھی آپ حضرات کو غور کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی مطالبہ پیش کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ابھی حال میں